تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے روئے زمین پر انتہائی مقدس ترین چیزیں ہیں۔ تابوت سکینہ دراصل ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کی تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تبرکات موجود تھے۔ اسی تابوت سکینہ میں تورات کی وہ تختیاں بھی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سینا پہاڑ پر عطا فرمائی تھیں۔ قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت کو دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے عقد کیا۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کی حفاظت کا خیال ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک کمرہ بنایا جائے۔ کمرے کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کمرے میں چلے گئے اور اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہونے پر آپ کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کریں۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور وہ آپ کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، جس پر جنات کو آپ کی وفات کا علم ہو گیا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ایک کمرہ نما عمارت بھی تعمیر کی گئی تھی۔ اس کمرے کو قدس کا نام دیا گیا تھا۔ اس کمرے میں پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں قدس کے اندر اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض روایت میں ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ کچھ عرصے بعد رومیوں نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی اور پھر رومیوں نے اس جگہ ایک عبادت گاہ بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ خود یہاں تشریف لائے۔ آپ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر نماز ادا کی اور پھر اس مقام پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں قدس اور ہیکل سلیمانی تھا۔ یہودی ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر تعمیر کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مذموم کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہودیوں نے مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ مسجد اقصی کے نیچے کئی سرنگیں بنا دی گئی ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن پتھروں سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا وہ اسی جگہ زمین میں دفن ہے اور ان کو تلاش کر کے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی انہی پتھروں سے تعمیر کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اس لیے مقدس ہے کیونکہ یہ ان کا قبلہ اول ہے اور اسی مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ یہودی ہیکل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار میں واقع دروازے سے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کے واپس آنے کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا خروج ہوگا۔ تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجالی فتنے کا خاتمہ کر دیں گے۔ اونچی فصیلوں کے دامن میں پھیلا قدیم شہر، بلکھاتی سڑکیں، سرسبز درختوں کے آنچل میں کسی موتی کی طرح جگمگاتا ہوا گنبد صخرہ۔ جب یہ زیتون پر کھڑے ہو کر دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو اس شہر کا خوبصورت نظارہ کہیں سے بھی یہ تاثر نہیں دیتا کہ انبیاء اکرام کی مقدس یادگاروں کا امین شہر کئی بار اجڑا اور پھر آباد ہوا۔
بیت المقدس کا حال بھی اتنا ہی پیچیدہ اور خون آلود ہے جتنا اس شہر کی خاک و خون میں لتری تاریخ۔ القدس کی گلیوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں وقت تھم سا گیا ہے۔ قدیم دور کی عمارتیں، صدیوں پرانا طرز تعمیر، پتھروں سے بنے گھر، سڑکیں اور ان سڑکوں پر مختلف مذاہب کے لوگوں کی آمد و رفت۔ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں یہ خطہ قدیم روایتوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔